السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ حدید آسان تفسیر القرآن میں سورہ حدید اور سورہ حدید کی آیت نمبر انشاءاللہ عز و جل ہم آج 18 پڑھیں گے، جس کا لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں، اس کے بعد اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، کئی گنا بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے ان کا مال اور انہیں فیاضانہ اجر ملے گا۔ ان المصدقین، ان بے شک، المصدقین صدقہ دینے والے مرد، والمصدقاتی اور صدقہ دینے والی عورتیں، واقرضوا اللہ جنہوں نے اللہ کو اور جنہوں نے اللہ کو قرضہ دیا، قرضا حسنا قرض حسن، یضاعف کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، لہم ان کے لیے، ولہم اور انہیں ملے گا، اجر اجر، کریم اجر یا فیاضانہ اجر۔ اب اسی آیت کا ترجمہ ہم کنز العرفان سے کرتے ہیں۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے خوش دلی اور نیک نیت کے ساتھ حقداروں کو صدقہ دیا، راہ خدا میں خرچ کیا، ان کے لیے صدقہ کرنے اور راہ خدا میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے اور وہ جنت ہے۔ اور فرمایا وَلَهُمْ اجر کریم، اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے، ان کے لیے جو ہے ایسا اجر ہے کہ جو ملے گا تو انہیں اس میں عزت میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا۔ اب یہاں پہ صدقے کی زیادہ تفصیل تو ہم نہیں بیان کرتے، لیکن جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 8 فرامین جو ہے وہ صدقے کے بارے میں سماعت فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، یعنی صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب انسان جب برائی کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس کا ایمان بھی ڈاواڈول ہو سکتا ہے، تو جو آدمی صدقہ دیتا ہے برائی کے 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں تو برائی اس تک نہیں پہنچ سکتی، وہ برائی کی طرف پھر گامزن نہیں ہوگا، مائل نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث پاک میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، یعنی ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ یعنی جو آدمی جو صدقہ دیتا رہتا ہے، قیامت والے دن یہ صدقہ اس کے اوپر بادل بن جائے گا اور وہ بادل اس پہ سایہ کرے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے ان الصدقۃ لتطفئ علی اہلھا حر القبور وانما یستظل المؤمن یوم القیامۃ فی ظل صدقتہ، یعنی بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور بلا شک و شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو اس حدیث پاک میں ایک تو قیامت والے دن سائے کا ذکر بھی پچھلی حدیث کی طرح ہے اور ساتھ قبر کی گرمی سے بچانے کا بھی ذکر موجود ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ برہان والصوم جنۃ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز ایمان کی دلیل ہے، روزہ گناہوں سے ڈال ہے اور صدقہ خطاؤں کو، برائیوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو جو انسان کے نامہ اعمال میں گناہ کثرت سے ہوں وہ صدقہ کثرت سے کرے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باکروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطى الصدقۃ، یعنی صبح سویرے صدقہ دیا کرو کیونکہ بلا جو ہے وہ صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اور ایک جگہ فرمایا ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر وتمنع میتۃ السوء ویذهب اللہ الکبر والفخر، یعنی بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے، بری موت کو روکتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر یعنی بڑائی اور فخر کرنے کی بری عادت کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا انہا حجاب من النار لمن احتسبها یبتغی بہا وجہ اللہ، یعنی جو اللہ کریم کی رضا کی خاطر صدقہ کرے وہ صدقہ اس کی اور آنکھ کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، فرمایا بے شک صدقہ جو ہے وہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ تو یہ تمام فضائل حاصل کرنے کے لیے جو بھی انسان کثرت کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، رب کی رضا کے ساتھ صدقہ کرتا ہے، تو اسے دو جہاں کی کامیابیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس آیہ مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔